نہیں کر رہا ہوں، نماز ہے دین کی شاخ، اور دین کی شاخ تب ہوتی ہے جب دین کی جڑ ہو، اگر جڑ ہی نہیں ہے تو شاخ کہاں سے آ جائے گا؟ دین کی جڑیں چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہوں گے کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت۔ آج محمد کس میں ہے؟ امامت میں ہے۔ تو دین کی جڑ کیا ہے؟ امامت ہے دین کی جڑ۔ جب دین کی جڑ امامت ہے تو یہ امامت وہ زمین ہے، وہ جڑ ہے کہ جس کے اوپر دین کا پیڑ کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر دین کی شاخیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر اس جڑ کو کاٹ دیا جائے، شاخوں کو نہ بھی کاٹا جائے، تب بھی شاخیں سوکھ جائیں گی، پھل خراب ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا آل محمد اور نماز کو لڑائیے مت۔ نماز کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، آل محمد کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے۔ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں حسین پشت پر آ گئے، کیا رسول نے حسین کو ہٹا دیا؟ نہ حسین کو ہٹایا، نہ سجدے کو چھوڑا۔ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین اور نماز میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جس طرح نماز کا مرتبہ ہے ویسے ہی حسین کا مرتبہ ہے۔ اگر رسول حسین کو ہٹا دیتے تو مورخ لکھ دیتا کہ نماز افضل، حسین مفضول۔ اگر نماز کو ہٹا دے، چھوڑ دیتے، حسین کو گود میں لے لیتے تو بے نمازیوں کو مزہ آ جاتا کہ بھائی چلو حسین کا مرتبہ زیادہ ہے۔ رسول نے نہ حسین کو ہٹایا نہ سجدے کو چھوڑا، بلکہ جتنی دیر حسین رہے سجدہ اتنا ہی طولانی ہوتا گیا۔ پتہ چلا کہ نماز رسول کی طولانی کیوں ہوئی؟ حسین کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حسین دماغ میں ہے تو اللہ کا ذکر اتنا ہی طولانی ہو جاتا ہے، سجدہ طولانی، ذکر آل محمد ہے۔ اب آپ کی خدمت میں تیزی سے میں گفتگو عرض کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے اگر مجلس اذان سے پہلے ختم ہو جائے تو آپ کو یہ نہ سوچے کہ کسی کے کہنے پہ مجلس ختم ہوئی ہے، اور نہ ہو تو جو انسان اٹھ کے جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ نماز پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج ذکر علی تو کرنا ہے، لیکن ذکر علی کون سے علی کا ذکر؟ جو علی ثانی ہے، جو ثانی حیدر ہے، اس علی کا ذکر کچھ دیر کروں گا، اور آپ انشاءاللہ توجہات سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، علی والے کو لطف آتی ہے۔ جب امام حسین مکہ کی طرف جا رہے، مکہ سے ہو کر کربلا جا رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ تو مولا حسین نے مولا عباس سے کہا کہ جاؤ کعبے کی چھت پر جا کر خطبہ دو اور انہیں بتاؤ کہ ہم کون ہیں اور ہم کیوں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنیے گا، غور سے لطف آئے گا۔ کہاں پر خطبہ دینے کے لیے کہا؟ کعبے کی چھت پر، کعبے کی چھت پر خطبہ دینے کے لیے۔ ہمارے اور آل محمد میں یہ فرق ہے کہ ہم منبر سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے، ہماری اوقات نہیں کہ ہم کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن جب بیٹا علی کا ہو تو وہ اس منبر کو منبر نہیں بناتا ہے، وہ کعبے کی چھت کو منبر بنا لیتا ہے۔ اور کعبہ کون جگہ ہے؟ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اپنے سر کو جھکاتے ہیں، جہاں مسلمان اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ تو جس کعبے کے سامنے مسلمان کے سر جھکتے ہیں اس کعبے کے اوپر عباس کے قدم آتے ہیں۔ یہ ہے عباس کا مرتبہ، یہ ہے عباس کا مقام۔ کیوں نہ آئے؟ کیونکہ صحابیت وہ ہے کہ جس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول کے شانوں کو چومنا چاہتی ہے، اور تاریخ میں بہت سے صحابیوں نے چوما بھی۔ مہر رسالت جہاں پہ تھا اسے لوگ چومنا چاہتے تھے، اور چوما ہے بہت سے صحابیوں نے الگ الگ بہانے سے۔ لیکن یہ ہے صحابیت کی حیثیت۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ رسول کے سائے پر بھی صحابی پیر نہیں رکھتے تھے، اور کہتے تھے رسول کے سائے پہ میری کیا اوقات کہ ہم پیر رکھتے ہیں۔ یہ ہے صحابیت کی حد۔ اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ ہیں رسول کی صحابیت کی حد یہ ہے، رسول کے صحابیت کی، صحابیوں کی، کہ وہ سائے پر بھی پیر
رکھنے کی اوقات حیثیت نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے کہ رسول کے سائے پہ پیر رکھیں۔ یہ ہے صحابیت کی حد۔ اہل بیت وہ ہے کہ جب علی کی شکل میں آتے ہیں تو رسول کے دوست پہ اپنے پیر رکھتے ہیں، جب حسین کی شکل میں آتے ہیں تو رسول کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مرتبہ آل رسول اور اہل بیت، ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ مولانا عباس آئے خانہ کعبہ کی چھت پر اور آنے کے بعد تاریخی خطبہ دیا۔ کیسا خطبہ؟ فرمایا کہ الحمدللہ الذی، حمد ہے، تعریف ہے اللہ کی، شرفہ ھذا، شرف ھذا، کہ جس نے اس کعبے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو عزت اور شرف عطا کی۔ اور پھر امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا بقدوم ابی، اس کعبے کو اللہ نے عزت دار بنایا، یعنی کعبہ پہلے عزت دار نہیں تھا، پہلے شرف والا نہیں تھا، اسے اللہ نے بنایا۔ کیسے بنایا یہ بھی مولانا عباس نے بتایا۔ بقدوم ابی، امام حسین سامنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ اس حسین کے باپ کے صدقے میں نہیں، اس حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے میں اللہ نے کعبے کو عزت عطا کی ہے۔ سارے مسلمان کو عزت ملتی ہے کعبے کے صدقے میں، اور کعبے کو عزت ملتی ہے علی کے صدقے میں۔ لہذا مسلمانوں اگر عزت چاہیے تو کعبے کے ساتھ، کعبے کے سامنے جھکنے کے ساتھ ساتھ علی کے سامنے بھی سر کو جھکا دو، تاکہ یہاں بھی عزت دار رہو، وہاں بھی عزت دار رہو۔ یہ مطلب۔ پھر فرمایا کہ کیسے عزت ملی، کعبے کی حیثیت کیا تھی؟ مولانا عباس فرماتے ہیں کہ کعبے کی عزت اور حیثیت یہ تھی کہ کانا بالامس سے بیتن، پہلے یہ کچھ نہیں تھا، ایک صنم خانہ تھا۔ کیا تھا کعبہ؟ کسی شاعر نے شعر بھی کہا تھا کہ صنم خانہ کعبہ بن گیا۔ شاعر نے شعر کہا تھا، بہت پہلے مشہور شاعر تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے۔ تو صنم خانہ جو قبلہ اور کعبہ بنا کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ ٹھیک ہے، مولانا عباس اس جملے کو بیان کرتے ہیں۔ مولانا عباس فرماتے ہیں، صلوات بھیجیں محمد والے کانا بالامس سے بیتن، پہلے یہ صرف ایک گھر تھا، اللہ کا گھر نہیں تھا، صرف کیا تھا؟ گھر تھا۔ کانا بالامس سے بیتن واصبح قبلتن، اور جب علی کے قدم مبارک آ گئے تو یہ بیت اللہ بن گیا، قبلہ بن گیا۔ اس کا مطلب قبلہ اس وقت تک کعبہ نہیں بنا جب تک علی کے قدم نہ آ گئے۔ کتنا عشق کرتا ہے خدا علی سے کہ جب تک علی کے قدم آئیں گے نہیں، نماز اس کی طرف کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے علی کی عزت۔ مولانا عباس اس کے قصیدہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ علی کا ذکر علی موضوع ہے، علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ خطبے کو کچھ حصے میں بیان کریں گے آپ خدمت میں۔ پھر امام کا یہ بھائی فرماتا ہے، اچھا یہ بتائیے، کعبے میں اور مکے میں مسلمان آتے ہیں یا دوسرے فرقے آتے ہیں؟ مسلمان آتے ہیں، نمازی آتے ہیں، حاجی آتے ہیں، روزے دار آتے ہیں، حج کرنے والے لوگ آتے ہیں، حافظان قرآن آتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے لوگ آتے ہیں، یہی لوگ تو آتے ہیں، اور کسی کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ تو جب حاجی نمازی روزے دار ہیں تو مولانا عباس یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، ان حاجیوں نمازیوں روزے داروں کی طرف دیکھ کے، اے کافروں، وہ فاجروں، بھائی خدا کے لیے بیدار ہو جائیں۔ نمازی حاجی روزے داروں کو عباس کہہ رہے ہیں او کافروں، او فاجروں، او کافروں، او فاجروں۔ میں کہوں گا عباس، جن کو تم، یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ حج کرنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن کے حافظ ہیں، یہ رسول کی حدیثوں کے حافظ ہیں، انہیں تم فاجر اور کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ عجب نہیں عباس آواز دے، جو حسین کا باغی ہو کر حج کرے، نماز پڑھے، وہ عباس کی نظر میں یا تو کافر ہوگا یا فاجر ہوگا۔ حسین کی بغاوت کے ساتھ حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کسی نے امام
صادق علیہ السلام سے بھی کہا تھا، کہا کہ مولا، کافی بھیڑ تھی اس سال حج میں، کہا مولا یہ بتائیے کہ کتنی بھیڑ ہے ماشاءاللہ حاجیوں کی؟ تو مولا نے کہا یہ کیوں کہتے ہو کہ حاجیوں کی بھیڑ ہے، یہ کہو کہ کتنے شور مچانے والے آئے ہیں۔ یعنی مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ہماری ولایت کو نہیں مانتے ہیں، یعنی علی کا بیٹا چاہے وہ چھٹے امام کی شکل میں ہو یا مولا عباس کی شکل میں ہو، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری اطاعت اور ہماری ولایت کے بغیر نہ تمہیں حج جنت میں لے جائے گا، نہ کعبے کا طواف جنت میں لے جائے گا، نہ تمہاری نمازیں جنت میں لے جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ جنت علی کے دوستوں کے لیے پیدا ہوئی ہے، دشمنوں کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جو چپ ہیں اللہ ان کے مقدر کو بہتر بنائے، جو بول رہے ہیں اللہ ان کے مقدر کو اور بہتر بنائے۔ ایک سلوات بھیجو محمد والے میں نے دونوں علی والے ہیں، جو چپ ہیں وہ بھی علی والے ہیں، جو بول رہے ہیں وہ بھی علی والے ہیں، دونوں کو دعا دی ہے میں نے، بول کر اپنا مقدر بہتر کرو۔ پھر جملہ فرماتے ہیں، کیوں کہا کافر اور فاجر؟ کہتے ہیں اتصدون، تم نے بند کر دیا ہے طریق البیت لامام البررہ، تم نے یہ اللہ کے گھر کا دروازہ، امام کو حج عمرے سے بدلنا پڑا تھا، تو اس بات پر اشارہ کریں مولا عباس کیا تصدون، تم نے بند کر دیا ہے۔ کیا بند کر دیا ہے؟ طریق البیت، اللہ کے گھر کا راستہ دروازہ۔ کس کے لیے بند کیا ہے؟ جو وارث کعبہ ہے، جو مولود کعبہ کا بیٹا ہے، کس کے لیے بند کیا؟ امام البررہ، علی کس کے امام ہے؟ حسین کس کے امام ہے؟ آپ کے امام ہے یا نہیں ہے؟ مولا عباس آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم نے اس کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے جو نیک لوگوں کا امام ہے۔ یعنی عباس بتا رہے ہیں کہ حسین برے لوگوں کے امام نہیں ہیں، حسین ان نیک لوگوں کے امام ہیں۔ عباس بتا رہے ہیں کہ آپ نیک لوگ ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ علی سے محبت ہی تو نیکی ہے، علی سے محبت ہی تو نیکی ہے۔ کبھی نیکی کی لفظ اپنے آپ میں بہت وسیع ہے، کبھی اس کے حوالے سے عرض کروں گا اگر کل موقع ملا تو۔ کہا کہ تم نے دروازہ بند کر دیا امام بررہ کے لیے، تو نیک لوگوں کا امام ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولا عباس ان کی طرف کہ من ہوا احق بہ، ان سے زیادہ اس گھر پر کس کا حق ہے؟ من ہوا ادنا بہ، اور ان سے زیادہ اس گھر سے قریب کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنے قریب ہے کہ ان کا باپ کعبے میں پیدا ہوا، یہ اتنے قریب ہے کہ عباس کعبے کی چھت پر خطبہ دے رہے ہیں، یہ اتنے قریب ہیں کہ لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود ان کو چومتا ہے۔ ہشام آیا حج میں، کعبے کو چومنا چاہتا تھا، حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا، بھیڑ نے اسے گھسنے نہیں دیا۔ لیکن حسین کا بیٹا سید سجاد آیا، بھیڑ ایسے اپنے آپ چھٹ گئی جیسے موسیٰ کے لیے پانی میں راستہ بنا تھا۔ یہ ہے آل محمد، یہ گھر کے مالک ہیں، یہ گھر سے قریب ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مولا عباس کہ لولا حکم اللہ الجلیہ، سنو اگر اللہ کا حکم جلی نہ ہوتا، وہ اسرار علیہ، اور اللہ کے عظیم اسرار نہ ہوتے، راز نہ ہوتے، وہ اختبار البریہ، اور انسانوں کا امتحان مقصد نہ ہوتا، پھر قیامت کا جملہ جس کا آپ چپ رہے تو پھر بد نصیب ہوں گے۔ مولا عباس کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ حسین کعبے کے پاس کعبے کو چومنے کے لیے، طواف کرنے کے آنے کے محتاج ہیں جنہیں کعبے تک آنا پڑے؟ نہیں، اگر اللہ کا حکم، اللہ کا اسرار اور آزمائش مقصد نہ ہوتا تو لطار البیت، تو یہ کعبہ اڑ کے حسین کے پاس پہنچ جاتا اور کہتا ہے حسین میرا طواف کرو۔ خدا کے لیے بولے لطار البیت الیہ، کعبہ خود اڑ کے حسین کے پاس پہنچ جاتا قبل ان یمشی لدیہ، اس سے پہلے کہ حسین اس کے پاس آتے۔ یہ حسین کا مطلب، آپ یہ نہ کہنا
کہ جو شاعر نے کہہ دیا کہ اگر حسین اور عباس چاہتے تو فرات اٹھ کے خیمے میں آ جاتا. جب کعبہ اڑ کے جا سکتا ہے تو کیا فرات اڑ کے نہیں آ سکتا؟ اٹھ کے نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا. یہ ان کا کمال ہے. یہ چاہے تو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کر دیں. پھر ایک آخری جملہ جو آپ کی خدمت میں ہم ہدیہ کرنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استلم الناس حجر، جو میں نے ابھی جملہ بیچ میں کہا کہ لوگ، مسلمان وہ ہے جو حجر اسود کو چومتا ہے. مسلمان کون ہے؟ جو جاتا ہے تو بھیڑ میں دھکا دھکی کھا کے حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے. والحجر یستلم یدین، اور حجر اسود وہ ہے جو ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہے. خدا کے لیے بولے علی کی ولایت کی قسم، اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیا کرو علی کی فضیلت پر بول کر. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی علامت ہے ذکر علی پہ بولنا. لوگ حجر اسود کو چومنے جاتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہتے ہیں. اور اس دین کی جملہ سنیں، مولا عباس کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے رسول کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن تمہاری اوقات نہ ہوئی، تمہاری حسرت، دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے تمہاری اوقات نہیں تھی کہ محمد کو قتل کر دو. تمہاری حسرت پوری نہیں ہوئی اور اب تم چاہتے ہو کہ علی کے بیٹے حسین ابن علی کو قتل کر دو. تو سنو، جب تک عباس زندہ ہے تمہاری اوقات نہیں ہے حسین کو قتل کر دو. جو بول رہے ہیں ان کے مقدر کو سلام. جب تک عباس زندہ ہے تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم حسین کو قتل کر دو. اور واقعی جب تک عباس زندہ ہے حسین قتل نہیں ہوئے. اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے مولا عباس، یہ ہے مولا کفر صاحب. یہ کون عباس ہے؟ یہ وہ عباس ہے جسے پیدا ہوتے ہی علی نے کہا ھذا عباس. کب کہا؟ گود میں مولا عباس آئے، انگڑائی لی، شیر کی انگڑائی بہت قیامت کی ہوتی ہے، وہ شیر بھی عباس جیسا انگڑائی لی. ایک مطلب جیسی انگڑائی علی نے دیکھی، کہا کہ ھذا عباس، یہ عباس ہے. شیر بہت سارے ہیں. زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں. زرغام اس شیر کو کہتے ہیں جو چیر دے اور پھاڑ دے. زیغم بوڑھے شیر کو کہتے ہیں. لیس اس شیر کو کہتے ہیں جو غراتا ہے. ٹھیک ہے. اسد عام شیر کو کہتے ہیں. اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار پر حملہ کر دے. اور عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ جس سے سارے شیر دنیا کے بھاگیں. خدا کے لیے بولے اگر عباس کی محبت دل میں ہے. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر جنگل کے یا دنیا کے سارے شیر بھاگنا شروع کر دیں، اسے عباس کہتے ہیں. عباس اسے کہتے ہیں. تبھی تو علی نے عباس کی انگڑائی دیکھ کے کہا کہ یہ کوئی اور شیر نہیں ہے، نہ یہ زیغم ہے، نہ یہ زرغام ہے، نہ یہ اسد ہے، یہ عباس ہے. اسے جو بھی دیکھے گا خود شیر ہوگا تب بھی بھاگ جائے گا. جب خود شیر ہوگا تو بھاگ جائے گا. تو بھیڑیے اور گیدڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ جس سے شیر بھاگتے ہوں اس کے سامنے بھیڑیے اور گیدڑ اور لومڑی کہاں ٹکیں گے؟ تبھی تو جب ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد گن کے بتاؤ کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں، 8 دن تک روز خط لکھتا رہا. عباس کی جلالت ہے کہ کون سا شیر ہے. 8 دن تک خط لکھتا رہا اور ابن عمر سعد روز جواب دیتا رہا کہ کچھ نہ کچھ الٹ پلٹ کے ادھر ادھر کی بات ہاتھ دیتا تھا، لیکن بتا نہیں رہا تھا کہ خیمے کتنے ہیں. جب 8واں خط لکھا ابن زیاد نے کہ تو بتاتا کیوں نہیں خیمے کتنے ہیں؟ کیا حسین کے خیمے بہت زیادہ ہیں جو تو گن نہیں پا رہا ہے؟ اب عمر سعد جواب دیتا ہے سن، میری اوقات کیا کہ حسین کے خیمے کو گننا تو دور بھلا دیکھ پاؤں. ارے جس کے خیمے کا پہرا اب
باز جیسا شیر دے رہا ہو، میری اوقات نہیں ہے اس خیمے کو گننا تو دور دیکھ پاؤں، میری کیا اوقات ہے گننا دیدروں کی حیثیت کیا باز جیسے شیر کے سامنے زینب کے خیمے کی طرف نظر ڈالے؟ نہیں ڈال سکتے۔ اس مجلس کے یہ آخری فضیلت کا گوشہ، یوں تو گوشے بہت ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آج 8 محرم بھی ہے اور اس چیز کا بھی خیال ہے کہ نظر و نیاز بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے تقریر کو مختصر کیا جا رہا ہے۔ علی کا ذکر نماز کا بہانہ لے کر رکوانے والے کے چکر میں روکا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، علی کے ذکر کو، حسین کے ذکر کو نماز سے مت ٹکراؤ، ان کے ذکر کی وجہ سے اگر نماز میں تاخیر ہو جائے تو نماز کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، فلم دیکھنے کی وجہ سے، کسی اور کام کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو کوئی برا نہیں لگتا ہے، اور ذکر علی کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے تک تورک نہیں ملے، بریانی نہ ملے، کولڈ ڈرنک نہ ملے، لیے بغیر جائیں گے نہیں، چاہے کتنی اذان ہو جائے۔ ارے حضور نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، آپ کو جلدی ختم کر دینا چاہیے۔ بے وقوف آدمی نماز کے نام پر حسین سے دشمنی کا مظاہرہ مت کر، اس لیے کہ جن لوگوں نے جنگ صفین میں علی کی مخالفت کی تھی انہوں نے بھی قرآن کا سہارا لیا تھا۔ کبھی قرآن کے نام پر ان سے دشمنی کرتے ہو، کبھی نماز کے نام پر دشمنی کرتے ہو، ہمیں چھیڑا مت کرو، اس لیے کہ علی کے ذکر کو نماز سے لڑانے والے لوگ کبھی علی والے نہیں ہوتے۔ اپنے دل کا میل نماز کے نام پہ مت نکالا کرو۔ آخری بات، ایک شخص تھا، اسی میں گفتگو تمام ہو جائے گی، چند جملے مصائب کے اور گفتگو تمام۔ ایک منٹ سلام بھیجو محمد والے۔ مولا عباس ایک باغ میں پہنچے جس میں ان کے بابا پہرہ داری کر رہے تھے، کوفے کے باہر کا باغ تھا، مشہور زمانہ یہ واقعہ ہے، کچھ گوشے دینا ہے اس کے بعد گفتگو تمام، چھوٹا سا واقعہ، کوئی طولانی واقعہ نہیں ہے، 2-3 دقیقے کے اندر شاید تمام ہو۔ مولا عباس آئے، مولا علی نے کہا بیٹا عباس میں جا رہا ہوں، اب تم اس کی دیکھ بھال کرو اور دیکھو خبردار کوئی اندر آنے نہ پائے باغ کے۔ جب عباس کے حوالے سرحد کر دی تو جس کا نشان اتنا قیمتی ہو کہ شمر جیسے پلید کی اوقات نہ ہو کہ اس کے کھینچے ہوئے نشان کے اندر آ جائے، اور عباس دیکھ بھی نہیں رہے۔ جب خیمے میں جا رہے زینب نے بلایا تو عباس کا منہ ان کی طرف نہیں ہے، لیکن عباس کی پیٹھ سے بھی ڈر لگ رہا ہے، تو جس کی پیٹھ سے اتنا ڈر لگتا ہو اس کی آنکھوں سے کتنا ڈر لگتا ہوگا۔ یہ عباس اس علی کا بیٹا ہے نا جس کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ علی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، علی صرف آنکھ اتنی سرخ ہو جاتی تھی، دہشت والی آنکھ ہو جاتی تھی دشمن کے لیے مولا علی کی، کہ روایت کہتی ہے کہ اس کی آدھی روح تبھی نکل جاتی تھی جب علی دیکھتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا عباس کی نظروں پر لشکر کیوں رک گیا۔ اور روایت کہتی ہے کہ خود مرنے والا کہتا تھا لو مجھے مار لو مولا علی، مجھے مار دو، جینے کی خواہش بھول جاتا تھا، کیونکہ جب علی کی تلوار سامنے، تلوار سے نہیں مرتے تھے لوگ، پہلے ہی مر جاتے تھے، تلوار تو پھر فارمیلٹی ادا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا تمہیں کسی کو اس باغ میں آنے نہیں دینا ہے۔ عباس پہرے داری پہ لگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان آیا، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد گھسنا چاہتا ہے باغ میں۔ عباس نے کہا خبردار، میرے بابا نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ عباس کسی کو اندر آنے مت دینا۔ اور عباس نے پوچھ لیا تھا مولا سے کہ مولا بابا جان اگر سامنے والے نے زبردستی کی تو علی نے کہا تھا حملہ کر دینا۔ اب عباس نے حملہ کر دیا، دونوں میں جنگ ہونے لگی باغ کے باہر، توجہ، باغ کے اندر آنے نہیں دیا عباس نے، باغ کے باہر جنگ ہونے لگی، تلوار پہ تلوار، اور وہ شاندار تلوار بازی ہو رہی تھی، وہ فنون جنگ دکھائے جا رہے تھے۔ اچانک ایک عورت، اس زمانے میں سپاہی اور عرب کے لوگ اپنی روٹیاں صبح کے وقت نانوائی کی یہاں سے منگاتے تھے نماز صبح سے پہلے، اور آٹے بھیج کے روٹیاں بنواتے تھے۔ وہ عورت روٹی دینے کے لیے اپنے شوہر کے لیے چلی تھی، اس کے شوہر نے بھیجا تھا، سپاہی تھا اس کا شوہر،
جنگ کے فنون جانتا تھا. وہ عورت جو جنگ نہیں جانتی تھی وہ آئی اور اس نے دیکھا کہ دو جوان جو نورانی لگ رہے ہیں دو لڑ رہے ہیں اور تلوار پہ تلوار چل رہی ہے, تلوار چمک رہی ہے اندھیرے میں ایسے جیسے چاند چمک رہا ہو. اب اس نے دیکھنا شروع کر دیا. اب وہ بھول گئی کہ وہ روٹی دینے آئی تھی. بھائی کیوں نہ بھولے, جس عباس کے حسن کو دیکھ کر مدینے کے لوگ اپنے کام بھول جاتے تھے, اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. کوئی ترازو گرا دیتا تھا, کوئی سامان گرا دیتا تھا اور منادی آواز دیتا تھا, دیکھو دیکھو عباس آئے, عباس آئے, چلو عباس کی زیارت کرو. ایسا لگتا تھا عباس کے آگے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو. عباس کے آگے جو عید کا چاند نکل آیا ہو, 14ویں کا چاند نکل آیا. دیکھا, دیکھنے میں کھو گئی. 3-3.5 گھنٹے تک وہ عورت بھول گئی کہ وہ کیوں آئی تھی. آئے ہے 3-3.5 گھنٹے تک وہ بھول گئی. نماز تیسرا پہر آ گیا, صبح کا نماز صبح سے پہلے کا پہر. اچانک حملے کو دیکھتی رہی, ذہن میں بیٹھالتی رہی. نقش ہو گیا سارا حملہ, سارے انداز. دونوں جوان ایک سے ایک فن دکھا رہے ہیں. اچانک اسے یاد آیا کہ میں تو روٹی لینے آئی تھی. گئی نانوائی کے پاس, اس نے آٹا دیا, کہا روٹی بنا دو. کہا کہ اب روٹی نہیں بن سکتی, اب دکان بند ہو چکی ہے. گھر پہ آئی شوہر کے, کہا کہ شوہر نے روٹی لائی. کہا کہ نہیں روٹی نہیں لائی. تو کہا کہ اگر روٹی نہیں لائی ہے نا تو آج تجھے قتل کر دوں گا. کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا دو جوان باغ کے باہر, کوفے کے باہر لڑ رہے تھے. ان کے جنگ میں وہ حسن تھا, وہ جمال تھا کہ میں اس کو دیکھنے میں ڈوب گئی اور میں بھول گئی کہ میں آئی ہی کیوں ہوں. یہ ان کا جنگ ہے. علی نے جب مرحب کے سر کو کاٹا تھا, مرحب کے وجود کو کاٹا تھا, تو مرحب کی عمرو ابن عبدوت کے وجود کو کاٹا تھا, تو اس کی بہن نے علی کا قصیدہ پڑھا تھا کہ میرے بھائی کو کاٹنے والا کتنا عادل تھا, ایسا کاٹا کہ دونوں پلڑے میں وزن برابر ہے. کتنی عدالت ہے علی کی تلوار میں. یہ ہے. ایک مرتبہ شوہر نے کہا کہ اچھا جنگ دیکھ رہی تھی؟ کہا ہاں. کہا رک, میں تجھے قتل کرتا ہوں. اور تلوار اٹھائی, اس نے اپنی تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد بیوی پر حملہ کر دیا. یاد رہے کہ اس بیوی نے, اس زوجہ نے 3 گھنٹے تک 2 جوانوں کی جنگ دیکھی تھی. سیکھا نہیں تھا, فن نہیں سیکھی تھی, سیکھا تھا اس نے. کلاس میں نہیں گئی تھی, کسی استاد کے پاس نہیں گئی تھی, صرف دیکھا تھا. جیسے ہی شوہر نے تلوار اٹھائی, فوراً زوجہ بھی سامنے تلوار ٹنگی ہوئی تھی, اس نے بھی اٹھا لیا. اب شوہر گئی, ارے عورت نے تلوار اٹھا لیا. جو عباس کے جنگ کو دیکھ لے عورت ہو کر, وہ اتنی بہادر بن جاتی ہے کہ تلوار اٹھانے میں بھی اسے دریغ نہیں ہوتا ہے. تلوار اٹھا لیا, شوہر نے حملہ کیا, اس نے بھی حملہ کی. پھر شوہر حملہ کر رہا ہے, پھر وہ حملہ کر رہی, حملے پہ حملہ. شوہر حملہ بھی کر رہا ہے, اس کے دماغ میں ہلچل بھی مچی ہوئی ہے. یہ میری بیوی ہے یا جنگجو عورت ہے؟ یہ میری بیوی ہے یا جنگجو عورت ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میری بیوی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے, میرے ہر حملے کو فیل کیے جا رہی ہے. خدا کرے کسی کی بیوی جنگجو نہ ہو. بغیر جنگ کے تو شوہر کا جینا حرام ہو جاتا ہے. جنگجو ہو جائے گی تو پتہ نہیں کیا کرے گی. اوپر سے ہوم منسٹر بھی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہوم منسٹر ماں باپ کو ہونا چاہیے, لیکن بیوی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو خدا آپ کو بیویوں کے شر سے محفوظ رکھے, اور اللہ کرے ہر بیوی کنیز سیدہ ہو جائے اور ہر شوہر غلام علی بن جائے. ایک مرتبہ جب وہ جنگ کرتا رہا بیوی سے, وہ اپنی بیوی کو قتل ہی نہیں کر پا رہا. ایک عورت کو نہیں مار پایا سپاہی. کمرے سے جنگ کرتے کرتے گھر کے آنگن میں پہنچ گئے, پھر بھی وہ اپنی زوجہ پر حملہ نہ کر پایا. ایک حملے میں بھی کامیاب نہ ہوا. ایک مرتبہ چھلا گیا, بوکھلا گیا, اور بوکھلا کے اپنی تلوار اس نے زمین پہ پھینک دی اور کہا اے عورت یہ تو بتا تو نے جنگ کرنا کب سیکھ لیا, تلوار چلانا کب سیکھ لیا. حیرت میں پڑ گیا کہ میری بیوی ایک رات میں جنگجو بن گئی, مجھے ہی قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئی ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے کہ سن, ابھی میں ایک ایسی جنگ دیکھ کر آ رہی ہوں, شاندار ایسی جنگ دیکھ کر آ رہی ہوں کہ وہ جنگ کا ایک ایک حملہ, ایک ایک انداز, ایک ایک فن
میرے وجود میں نقش ہو گیا ہے۔ کہنے لگا کہ جنگ دیکھ کر تو شجاع بن گئی، جنگ دیکھ کر تو نے تلوار سیکھ لیا۔ سوچئے جو وہ جنگ کرنے والے، ان کا جنگ دیکھ کر کوئی عورت اتنی بہادر بن جائے صرف دیکھ کر، تو جن لوگوں نے ان سے جنگ سیکھا ہوگا ان کی شجاعت کی حالت کیا ہوگی؟ جس کا جنگ دیکھ کر ایک عورت شجاع بن جائے، کہتا ہے چل میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، آخری نکلے اور مجلس تمام، چل میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لے گئی شوہر کو باغ کے باہر، دیکھا کہ دو نوجوان اب تک لڑ رہے تھے، نماز صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ وہ جوان، دونوں جوان لڑ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، ایک کے چہرے پہ نقاب ہے، ایک کے چہرے پہ نقاب نہیں ہے۔ جس کے چہرے پہ نقاب نہیں تھے ایسا لگ رہا تھا چودھویں کا چاند ہے جو تلوار لے کے چلا رہا ہے۔ چاند کے ہاتھ میں تلوار اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن علی کے گھرانے میں جتنے چاند ہیں سب تلوار والے چاند ہیں، اگر بھیڑو گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ دونوں حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ اس سوار نے جو باغ میں گھسنا چاہتا تھا اس نے ایک آخری حملہ کیا، اور اسے بھی جب اس جوان نے عباس نے روک لیا تو فوراً نقاب والے شخص نے نقاب کو ہٹا کے کہا عباس بس، میں تمہارا باپ علی ابن ابی طالب ہوں۔ عباس بس، جس کی شجاعت کو دیکھ کر علی کہیں بس، اس کی شجاعت کی حالت کیا؟ یہ ہے عباس ابن علی۔ اور دیکھنے کے بعد عباس کو کلیجے سے لگا لیا اور کہا بیٹا اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا عباس کربلا میں میرے حسین کے کام ہے۔ بس آ گئی نا بات عباس کی شہادت پر۔ کون عباس ہے؟ یہ وہ عباس ہے جسے حسین نے صرف ایک بار کہا تھا بھیا ایک دن آئے گا کہ جب حسین بلائے گا تم آواز پہ لبیک نہ کہو گے۔ ایک ہفتے تک عباس سوئے نہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ زینب نے دیکھا بھائی کی آنکھیں کلیجی کی طرح سرخ ہو رہی ہیں، تو طرف بھی کہنے لگی بھیا کیا بات ہے تمہاری آنکھیں سرخ لگ رہی ہیں؟ کہنے لگے عباس، یہ کون عباس ہے جن سے تم اولاد مانگتے ہو اولاد دے دیتے ہیں، شفا مانگتے ہو شفا دے دیتے ہیں، روزی میں جو مانگتے ہو سب عباس دے دیتے، جو لوگ باپ نے ہمارے سے عباس سکینہ کا واسطہ دیا سب کچھ مل گیا۔ کہنے لگے شہزادی میں کیا کروں؟ آقا نے مجھ سے کہا تھا ایک وقت آئے گا عباس جب میں تجھے بلاؤں گا تم آواز نہ دو۔ میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو عباس سوتا رہ جائے، حسین بلاتے رہ جائے۔ اے بی بی ایک ہفتے سے میں سویا نہیں۔ یہ عباس کربلا آ گئی، عباس حسین کے بعد دو فکریں سنی اور مسائل کے بعد عباس حسین کے حضور میں آئے، کہا آقا مرنے کی اجازت چاہیے۔ مرنے کی اجازت عباس نے مانگی۔ حسین نے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے قلمکار ہو۔ نظر آئی یمینا و شمالا، عباس نے کہا نہیں دیکھا، بائیں دیکھا، تو دیکھنے کے بعد سے کہا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کو رمضان سے۔ تھوڑی دیر کے بعد عباس سکینہ کو لے آئے سوکھے سے مشکیزے کے ساتھ۔ بچوں کی پیاس کی حالت یہ تھی، علامہ غلام عسکری پر مسئلہ فرماتے ہیں کہ عاشور کے دن بچوں کی پیاس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ زبان باہر آ گئی تھی۔ ہم اس میں قاعدے پڑے ہوئے تھے، بچوں کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سکینہ لے آئے، سکینہ عباس کے ساتھ آئی۔ سکینہ نے کہا بابا جان میرے امو کو پانی کے لیے جانے دیجیے۔ حسین نے ایک جملہ سکینہ سے کہا، سکینہ ایک جملہ عباس سے، ایک جملہ سکینہ کا، عباس ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرا جملہ سکینہ سے کہا، اے سکینہ چچا کو اجازت تو دلوا رہی ہو لیکن جب بعد عصر شام غریبہ ظالم تماچوں پہ تماچے لگائے گا، کانوں کے گوشوارے نوچے گا، تب چچا کو مت بلانا۔ خدا سلامت ہے، دو فقرے کوئی روایت نہیں پڑھوں گا، صرف دو فقرے پڑھوں گا، دو منظر پڑھوں گا۔ جانے لگے عباس،